الهادي والمفتاح لكل خير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب كراء الأرض بالذهب والورق. یہ باب زمین کو سونا یا چاندی کے عوض کرائے پر دینے کے بیان میں. جی ہاں چلیے. رضي الله عنه وعن بين عن كرام الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كرام الأرض قال أخرج وفي الذهب والورد قال أما بالذهب والورد فلا بأس به. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن موسى قال حدثنا الأوزاعي وابن عبد الله بن الرحمن قال حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع عن قديم أن ترى إلى الذهب والورد فقال لا بأس به. إنما كان الناس لا يواجهون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال كلامه وأشياء من السبع، فيهلك هذا ويفهم هذا ويفهم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس قراءة إلى هذا، فلذلك زجر عنه. وأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وبه قال حدثنا عمرو بن ناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى وهو بن سعيد عن طلحة الزرقي أنه سمع رافعا رضي الله عنه وعنه أجمعين يقول كنا أكثر الأنصار حقلا. قال كنا نؤتي الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا. وبه قال حدثنا أبو ربيع قال حدثنا محمد بن وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا يزيد بن هارون جميعا عن ابي سعيد بهذا الاسناد نحوه. یہ تمام روایتوں میں یہ بات بیان کی گئی کہ اگر ثمن اصلی کے ذریعے سے بے کی کرائے کا معاملہ کیا جاوے تو اس صورت میں یہ جائز ہے، اس لیے کہ الذهب والورق، الورق چاندی کو الفضہ بھی کہتے ہیں اور اسے الورق بھی کہتے ہیں، دونوں لفظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو ان تمام روایتوں میں اس کے جواز کو فراہم کیا گیا ہے، اور جیسا کہ اس سے قبل گزر چکا ہے کہ فقہاء اس کے جواز کے قائل ہیں. جی ہاں. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد الله بن زياد قال حدثنا وليد بن قال حدثنا علي بن مسلم اليه معنى شباب عبد الله بن سعيد قال سالت عبد الله بن عاقل رضي الله عنه وعنه من المتابعه فقال اخبرني ثابت بن طلحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعه، وفي روايه ابن ابي شيبه نهى عنها. وقال سالت ابن عاقل ولم يسمع عبد الله. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور جو مزارعات سے مطلق نہیں بیان کی جا رہی ہے تو فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں چونکہ متعدد روایات ہیں، ان تمام روایتوں میں تدبیر دیتے ہوئے حضرات فقہاء فرماتے ہیں کہ یہاں پر مزارعات سے مزارعات کی منہی صورتیں مراد ہے، مطلق مزارعات کی نہیں مراد نہیں ہے. اور مزارعات کی منہی صورتوں کا مطلب یہ ہے کہ مزارعات کی وہ شکلیں جس میں شرائط فاسدہ ہو، ایسی شرائط ہو یا تو اس میں جہالت پائی جائے یا ایسی شرائط ہو جس میں بائع مشتری یا مبیع تینوں میں سے کسی ایک کا فائدہ پایا جاتا ہو اور دوسرے کا نقصان پایا جاتا ہو. اس طرح کی اگر کوئی شکل بنتی ہے تو اسے منع کیا گیا ہے. یہاں پر احادیث میں وہی مراد ہے. جی
وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا يحيى بن محمد قال حدثنا ابو عوانه عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن سعيد قال دخلنا على عبد الله بن معقل رضي الله عنه وعن ابيه فسالناه عن المزارعه فقال زعم سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعه وامر بالمواجره وقال لا باس بها. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو انه دائما قال للطاووس من قلبنا الى اس سے قبل جو احادیث گزری ہے اس پر باب لگایا گیا ہے باب فی المضارعۃ والمؤاجرۃ کہ احادیث میں مضارعہ سے منع کیا گیا اور مؤاجرہ یعنی اجرت کو جائز قرار دیا گیا اور جیسا کہ بیان کیا گیا کہ مضارعت سے مطلق مضارعت مراد نہیں بلکہ مضارعت کی وہ شکلیں ہیں جس میں شرائط فاسدہ ہو. اب آپ یہاں سے جو باب ہے تو فرماتے ہیں یہاں پر باب قائم کیا گیا ہے باب فی من رأى ان النهي عن كراء الارض انما هو من باب الارشاد الى الافضل. کیونکہ امام مسلم کا بڑا بہترین اسلوب ہے کہ متعدد قسم کی احادیث میں جو تعارض ہوتا ہے وہ متعدد ابواب کو قائم کر کر اس متعدد روایات میں تطبیق کی اشارتاً یہ کوشش کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ فی من رأى ان النهي عن كراء الارض انما هو من باب الارشاد الى الافضل کہ مضارعت کے باب میں جو نہیں واقع ہوئی ہے وہ نہیں شرعی نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے افضل جو طریقہ ہو سکتا ہے اسے اختیار کرنے کی تلقین کر رہے ہیں اور ایسا طریقہ کہ جس طریقے سے فساد واقع ہو سکتا ہے جس سے عدم جواز مترشح ہوتا ہو جس سے نقصان ہو سکتا ہے جو شریعت کی نگاہ میں صحیح نہیں ہو سکتا ہے ایسے طریقے کو ترک کرنے کی آپ گویا کہ تعلیم دے رہے ہیں. تو اس نہیں سے نہیں شرعی مراد نہیں ہے بلکہ اس نہیں سے محض یہ مراد ہے کہ کراہت ہے اور اس کراہت سے دور ہونا چاہیے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بعض فقہا نے ان تمام شکلوں کو مکروہ قرار دیا ہے وہ اسی بنیاد پر کہ متعدد روایتیں ہیں اور اس نہیں کو انہوں نے نہیں کراہت پر محمول کیا ہے نہ کہ نہیں شرعی پر جس سے کسی چیز کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے. جی ہاں. فاسمعوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتهره قال اني والله لو اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو اعلم به منهم يعني ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان يمنع الرجل والله والله خير له من ان ياخذ عليها خرجا معلوما. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي وابن طاووس انه كان يخاطب قال عمرو فقلت له يا ابا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابره فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابره فقال اي عمرو اخبرني اعلم بذلك يعني ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها انما قال يمنع احدكم اخاه له من ان ياخذ عليها خرجا معلوما. خرجا معلوما اس کا مطلب کیا ہے؟ ای اجرتا معلومتا کہ اجرت معلومہ کے اوپر معاملہ کرنا اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر چھوٹی موٹی زمین ہو اور آپ کے پاس دوسرے اسباب رزق موجود ہو تو بجائے اس کے کہ آپ زمین کو کرائے پر دو ایسے ہی اپنے کسی مسلمان بھائی کو آپ کو دے دینا چاہیے. تو یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ہے جبکہ آپ جانتے ہیں کہ زمینوں میں جو چیزیں اگتی ہے اس سے کوئی بہت زیادہ انسان کو فائدہ حاصل ہوتا نہیں. اگر چھوٹی موٹی زمین ہے فائدہ کب ہوتا ہے جب آدمی کے پاس بڑی بڑی زمینیں ہیں اور ایک ساتھ بہت ساری چیزیں اس میں وہ اگر بوتا ہے اور وہ اگتی ہے تو فائدہ ہوتا ہے ورنہ فائدہ ہوتا نہیں. تو کہا کہ چھوٹی موٹی زمین ہے تو اس کو کرائے پر دینے کے بجائے اسلامی مؤاخات کے طور پر اسلامی محبت اور مودت اور اخوت کے طور پر کسی بے روزگار کو آپ کو دے دینا چاہیے تاکہ سال بھر وہ اس طریقے سے اس کے ذریعے سے کھا پی کر کیا کر سکے نکال سکے. جی ہاں. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفري عن ابي بكر قال وحدثنا ابو بن ابي واسحاق بن ابراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان قال وحدثنا محمد بن قال اخبرنا الليث عن ابن جريج قال وحدثني علي بن محمد قال حدثنا الفضل بن موسى عن شريك کے بعد وحدثني. جی. وحدثني علي بن محمد قال حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة بن عن ابن دينار بن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد بن رافع قال
عبد أخبرنا. وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يمنع أحدكم أخاه فضله خير له ويأخذ عليها كذا وكذا بشيء معلوم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الحقل وهو بلسان الأبصار المعقلة. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي بنيسة عن عبد الملك أبي زيد عن داوود عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فإنه إن منعها أخاه خير له. وبه قال حدثنا عبد بن محمد بن زهير بن حرب واللفظ للغير قال حدثنا يحيى بن القطان عن عبد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل عند خيبر بشطر ما يخرج منها من سبع أو سبع. یہاں پر باب قائم کیا ہے؟ باب المساقات والمعاملات بجزء من الثمر والزرع، کہ مساقات کے بیان میں اور پھلوں میں سے یا کھیتی میں سے کسی جز پر معاملہ کرنے کے جواز کے سلسلے میں. جی ہاں. وبه قال حدثنا علي بن محمد بن سعد قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن ابن قال: نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا بشر ما يقول منها من ثمر او زرع، فكان يعطي له كل سنه 100 وسقا وسقا من تمر 20 وسقا من شعير. فلما ولي عمر رضي الله عنه قسم خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام، فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام. فكانت عائشة وحفصة رضي الله عنهما ممن اختار الأرض والماء. وبه قال حدثنا ابن مريم قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا. اس میں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خیبر کا جو علاقہ ہے یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا، یہاں پر کھجور اور دیگر بہت ساری چیزیں مزارع اس کے بڑے بڑے کھیت ہوا کرتے تھے. تو چونکہ اہل خیبر نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی اور جنگ کر کر اسے فتح کیا گیا تھا، لہذا وہاں کی جو زمین ہے وہ مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہوئی. اس میں ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بھی آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس میں سے جو چیزیں سال بھر میں نکلتی تھی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے درمیان تقسیم کرتے تھے. اسی لیے فرماتے ہیں فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ 100 وَسْقٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کو 100 وسق دیا کرتے تھے. 80 وسقا من تمر، جس میں سے 80 وسق کھجور ہوتی تھی، و20 وسقا من شعیر، اور 20 وسق یہ جو ہوا کرتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال زندہ رہے، تو اس طریقے سے حضرات ازواج مطہرات کو یہ چیزیں ملتی رہی. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی 2.5 سال کا آپ کا مدت خلافت ہے، اس میں بھی یہ چیز ہوتی رہی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بنائے گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ فلما ولی عمر قسم خیبر، تو آپ نے خیبر کو تقسیم کیا. خیر ازواج النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا آپ نے اختیار لیا ان یقطع لهن الارض والماء، کہ یا تو وہ زمین اور پانی کو اختیار کر لے، یعنی زمین کا ٹکڑا ان کے نام پر کر دیا جاوے، او یضمن لهن الاوساق كل عام، یا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ان کو 100 وسق دیا جاتا تھا وہی جاری رہے. فاختلفنا، تو ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو آپشن دیا گیا تھا، جو خیار دیا گیا تھا، اس کے اختیار کرنے میں کسی نے زمین کے دینے کو اختیار کیا اور کسی نے 100 وسق کو اختیار کیا. فمنهن من اختار الارض والماء، تو ان میں سے کسی نے زمین اور پانی کو اختیار کر لیا. ومنهن من اختار الاوساق كل عام، اور کسی نے جو وسق کا نظام تھا اسی کے. فكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الارض والماء، تو ام المؤمنین ماں عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں نے زمین کو اختیار کیا، یعنی 100 وسق لینے کے بجائے ان کے نام پر زمین کر دی گئی. تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خیبر کی زمین تھی، اس خیبر کی زمین کی ملکیت چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی تھی، اس وجہ سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق امہات المؤمنین کے درمیان وہ تقسیم کی جاتی رہی. ٹھیک ہے چلیے. قال حدثنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل انه ويشطر ما قال الناس 70 واختصر الحديث بنحو الحديث عن ابن مسلم ولم يذكر فتاه عائشه وحفصه رضي الله عنهما ممن طاع الارض والماء وقال خير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع لهن الارض ولم يذكر الماء. وبه قال حدثني الله قال اخبرنا عبد الله بن واسع قال ولم يسمعوا زيد بن الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعنه قال شرع من خير سالت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض شارحین حدیث نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز کی تھی حضرت عمر نے اس میں اس طرح کا اسلوب کیوں اختیار کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگوں نے اس میں دھوکہ کرنا شروع کر دیا ہے اور جو کچھ اس میں پکتا تھا اس سے زیادہ یا کم بتاتے تھے. جو اچھے لوگ ہوتے تھے وہ زیادہ بتاتے تھے اور جو الگ قسم کے لوگ تھے وہ اس میں دھوکے سے کام لیتے تھے. تو اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منادی کہ من کان له سهم من خیبر فلیحضر، کہ جس کے پاس بھی خیبر کی زمین ہے ان سب کو آپ نے جمع کیا حتی نقسمها بینہم، تاکہ ہم ان کے درمیان تقسیم کریں. فقسمها بینہم، تو آپ نے اس کو تمام لوگوں کو جو جس کا حصہ تھا اس کو آپ نے دے دیا. تو اس طریقے سے اب جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین کے سلسلے میں بھی آپ نے حضرات امہات المؤمنین سے مشورہ طلب کیا. تو جنہوں نے زمین مانگی انہیں زمین دے دی اور جنہوں نے زمین نہیں مانگی اور کہا کہ زمین لینی چاہیے تو پھر ان کے لیے یہ کہا کہ جیسے ان کو 100 وسق دیا جاتا تھا ویسے ہی 100 وسق ان کو دیا جاتا رہے. جی ہاں. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقركم على ذلك فنعم. ثم شرع الحديث بنحو حديث ابن هريره وابن مسلم عن عبيد الله وثلاثين وكانت معولة على سلمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. وبه قال حدثنا ابن ربع قال أخبرنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن أن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يموت خيبر ربها على أن يعتمدها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شر ثمرها. وبه قال حدثنا محمد بن رافع وإسحاق بن منصور قال بن رافع قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا ابن جرير قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه وعنه أجمعين أجر اليهود والنصارى من أرض الحجاز. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد يقال ليهودهما وكانت الأرض حين ظهر عليها لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين فأراد إقال اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكون عملها وله نصف ثمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرهم بها على ذلك ما شئنا. فقربوا بها على حتى أجلهم عمر إلى الماء أو الريح فله الغاصب والضعيف. تو اس میں فرماتے ہیں کیونکہ قرآن کریم نے بھی کہا وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. تو فرماتے ہیں فَيَأْخُذُ لِنَفْسِهِ خُمْسًا وَاحِدًا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کریمہ سورۃ الانفال کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے ایک خمس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا وَيَصْرِفُ الْأَخْمَاسَ الْبَاقِيَةَ مِنَ الْخُمْسِ إِلَى الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ. اور اس کے علاوہ جو دوسرا حصہ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے 4 قسم کے جو لوگ ہوا کرتے تھے ان کے درمیان تقسیم کیا کرتے تھے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خمس کا حصہ تھا اس خمس کے حصے میں سے امہات المؤمنین کو یہ 100 وسق دیے جاتے تھے. جی ہاں. وفي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا بما حدثنا عبد الملك ان قال من جابر رضي الله عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخرج من يغرس راسا الا كان فاكل منه له صدقه وما ترك منه له صدقه وما اكل السبع فهو له صدقه وما اكلت الطير فهو له صدقه ولا يرزقه احد الا كان له صدقه. وفي قال حدثنا قضيه بن سعيد قال حدثنا لك بن حاء قال وحدثنا محمد بن قال أخبرنا عن سليم رضي الله عنه وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم بشر الأنصاري
قاضيا في نخل لها فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل مسلم ام كافر فقالت مسلم فقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه انسان ولا دابة ولا شيء الا كانت له صدقه. وبه قال حدثني محمد بن عبد. اس سے قبل والی روایت میں جیسا کہ گزرا ہے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اجل اليهود والنصارى من ارض الحجاز کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود و نصارہ کو اپنے زمانے میں زمین حجاز مقدس سرزمین سے ان کو جلا وطن کر دیا، ان کو سب کو نکال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا اخرجوا الیہود کہ یہود کو حجاز مقدس سے نکال دو، تو اسی حدیث پر آپ نے عمل کیا، اس لیے کہ یہ مقدس سرزمین پر رہنے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ فتنہ انگیزی کیا کرتے تھے، تو متعدد بار ان کو سزا دی گئی، انہیں سمجھایا گیا، مگر فطرت میں تھا ان کی طبیعت اور نیچر میں شرارت بھری ہوئی تھی، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نکال دیا۔ اسی لیے ہمارے علماء کے درمیان مستقل یہ مسئلہ ہے کہ حضرت عمر کے ان کو نکالنے کے بعد انہیں دوبارہ سرزمین حجاز پہ لانا جائز ہے یا نہیں، تو ہمارے عام طور پر جمہور بلکہ قریب پر اجماع ہے کہ انہیں دوبارہ سرزمین مقدس میں بسانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ آل سعود نے اگرچہ اپنی حفاظت کے بہانے انہیں سرزمین حجاز میں جگہ دی ہے، مگر یہ شریعت کے احکام کے خلاف ہے اور یہ کھلم کھلی اس کی خلاف ورزی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ وہ حفاظت کے لیے تو خود کیا ہے، چوڑیاں پہن رکھی ہے، کیا خود کو اپنا انتظام کرنا چاہیے، اپنی فوج بنانی چاہیے، اپنی طاقت کو کھڑا کرنا چاہیے، اسے نہ کھڑا کر اس طرح سے موالات یہود و نصارہ سے جب منع کیا گیا ہے تو کیوں ایسی حرکت کرے آدمی؟ اسی لیے آج بھی وہ سرزمین مقدس میں ہونے کی وجہ سے وہاں پر شرارتیں کرتے رہتے ہیں، مختلف قسم کی سازشیں کرتے ہیں۔ اگر انہیں نکال دیا جائے تو بہت ساری ایسی خباثتیں عالم اسلام سے کیا ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے۔ لہذا جب انہیں ایک مرتبہ نکال دیا گیا تو انہیں دوبارہ اس زمین میں بسانا نہیں چاہیے۔ آل سعود کی بہت بڑی غلطی ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے انہیں اپنی زمین مقدس میں آ کر بسا رکھا ہے۔ انہیں آج بھی یہ کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کو کیا کر دینا چاہیے، نکال دینا چاہیے۔ جی ہاں۔ قال حدثني محمد بن معاذ قال قال حدثنا رجل قال حدثنا ابراهيم قال اخبرني ابراهيم انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فيكون سبع او طائر او شيء الا كان له فيه يد فقال ابي خالد الطائر شيء. وفي قال حدثنا احمد بن سعيد بن ابراهيم قال حدثنا ربيع عباده قال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں بیان کیا کہ مسلمان جو بھی کام کرے وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا الا كان ما اكل منه له صدقہ، کہ اگر مسلمان زمین میں کسی چیز کو بوتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ ومن سرق منه له صدقہ، اگر اسے کوئی چوری بھی کر لے جاتا ہے تب بھی اس کو صدقے کا ثواب ملے گا، چوری کرنے والے کو نہیں، جس نے بویا ہے اس کو۔ وما اکل السبع منه فهو له صدقہ، اگر کوئی درندہ یا چرندہ بھی آ کر اسے کھا جاتا ہے تب بھی اس کے لیے کیا ہے، صدقہ ہے۔ وما اکلت الطیر فهو له صدقہ، اور اگر پرندہ بھی کھاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ ولا يزرع احد الا كان له صدقه، تو جو بھی چیز بوئے گا وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی طرف آمادہ کیا کہ امت کو اس میدان میں بھی حصہ لینا چاہیے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں ایگریکلچر کہتے ہیں۔ مزارعات کو کیا کہتے ہیں، ایگریکلچر، کہ اس میدان میں بھی حصہ لینا چاہیے۔ جہاں پر درختوں کی لگانے کی ضرورت ہے وہاں پر درخت بھی لگانے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو درخت ہے یہ انسانوں کو بڑا اچھا ماحول فراہم کرتے ہیں۔ ان درختوں کی ہمیں درختوں کی ضرورت ہے اور درختوں کو ہماری ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ جو درخت ہوتے ہیں ان درختوں سے جو ہماری فضا میں بیکٹیریا گھومتا رہتا ہے، جتنے زیادہ درخت ہماری انسانی آبادی میں ہوتے ہیں اتنے زیادہ انسان بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ درخت جو ہوتے ہیں یہ سانس لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ بھی چھوڑتے بھی ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ ہمارے ماحول میں ہوتے ہیں تو اس سے
ہمیں ایک اچھی فضا ملتی ہے، اور جب وہ اچھی فضا صاف ہوتی ہے، فلٹر ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے جب آدمی سانس لیتا ہے تو وہ ہلاکت اور انسان کو بیماریوں میں مبتلا کرنے والے جو جراثیم ہوتے ہیں، وہ جب یہ رات میں کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتا ہے تو وہ بیکٹیریا کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے صبح کی جو ہوا ہوتی ہے وہ بالکل فریش ہوتی ہے، جس کو قرآن نے کہا وہ صبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لے لے، تو صبح کی قسم سانس لینے کا مطلب کیا ہے کہ جب صبح میں یہ رات بھر کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتا رہتا ہے، پھر جب صبح ہوتی ہے تو صبح ہونے کے بعد پوری ہوا بالکل فریش ہو جاتی ہے، اور اس وقت جو سانس لیتا ہے آدمی وہ بڑی مفید ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ صبح میں آدمی کو 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر چلنے کا کیا ہونا چاہیے، عادی ہونا چاہیے، اس سے آدمی کی صحت پر بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت جو سانس لیتا ہے آدمی وہ بڑی مفید ہوتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ صبح میں آدمی کو 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر چلنے کا کیا ہونا چاہیے، عادی ہونا چاہیے، اس سے آدمی کی صحت پر بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو، اس کو کہتے ہیں الطب الوقائی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ الطب الوقائی، کیا مطلب کہ بیماریوں سے بچنے کے لیے جن طریقوں کو اختیار کیا جائے اسے طب وقائی کہتے ہیں۔ یہ طب وقائی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کرتے تھے، آپ فصل کھلواتے تھے، آپ اس طرح کی چیزوں کی تلقین کرتے تھے کہ اس طرح کی چیزیں اگر کی جاوے تو یہ جو وبائیں آتی ہیں ان وباؤں سے معاشرہ کیا ہوتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ جی ہاں۔ قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنه يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم معبد حاجته فقال يا أم معبد ورسالة أهل مسلم وكافر قال كم مسلم قال فلا يغمس المسلم غاصا فيكون إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صلاة إلى يوم القيامة وفيه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وحدثنا أبو بكر وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن معاوية وحدثنا عمرو بن ناقد قال حدثنا عمار بن محمد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل كل هؤلاء عن الأعمش عن أبي سفيان عن تابع التابعين عن في روايته عن مالك أبو بكر في روايته عن ابن معاوية فقال عن ابن بشر وفي رواية ابن فضيل عن امرأة زيد بن حارثة وفي رواية إسحاق عن ابن معاوية قالوا لما قالت عن ام بشر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما لم يقل وكلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحو حديث عطاء وفي زبير وعن ابن مالك رضي الله عنه۔ چھوٹے چھوٹے فرق کو بیان کرتے امام مسلم کہ اس نے یہ لفظ کہا، اس نے یہ لفظ نہیں کہا، اس کی روایت میں یہ راوی ہے، اس کی روایت میں یہ راوی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے فروق کو بیان کر کر فن حدیث کی باریکی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جی ہاں۔ وفيه قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن علي الوقوفي وذكر يحيى قال يحيى أخبرنا وقال أخبرني حدثنا أبو عبادة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغسل غرفا أو يزرع زرعا فيكون منه طيب وإنسان وغريبا إلا كان له به صدقة وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الوباء حدثنا أباه بن يزيد قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه عن ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل نخلا ابن بشير امراه من الانصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرس هذا النخل امسلم ام ذاته قالوا مسلم بنحو حديثه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ درخت کس نے لگایا، مسلمان نے یا کافر نے؟ تو کہا مسلمان نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے صدقہ ہے اور قیامت تک اس کے لیے اجر۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کہ مسلمان کو اجر ملے اور کافر کو اجر نہ ملے؟ دونوں کو اجر ملنا چاہیے۔ اس لیے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومن کو خریدا ہے، کافر کو نہیں خریدا۔ کافر تو اللہ کا باغی ہے، تو مومن جو بھی کام دنیا میں کرتا ہے ہر کام پر اس کو اجر ملتا ہے، اور جتنی اپنی نیتوں کو اچھا کرتا جاتا ہے اتنا اس کے اجر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو مومن کا کوئی کام وہ اپنی خالص دنیاوی غرض سے بھی اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے، اگر وہ دنیا کی وجہ سے کسی مصیبت پر صبر کرتا ہے اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ تو مومن کی زندگی بڑی قیمتی زندگی ہوا کرتی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مومن کو قتل کرنا یہ کعبۃ اللہ کو ڈھا ڈالنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔
کہ کوئی آدمی کعبۃ اللہ کو گرا دیوے، اس کا جتنا گناہ، اس سے زیادہ گناہ ہے کسی مومن کو قتل کرنا، بعض روایتوں میں کسی مومن کو تکلیف پہنچانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی قیمت، کیوں مومن کی قیمت ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنی خواہشات کو دبا کر صرف اللہ کی مرضیات پر چلتا ہے مومن، تو یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے، لگتا آسان ہے مگر آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے اسے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، معاشرے کو وہ دیکھتا ہے، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، جب اپنا نفس اس کو دعوت دیتا ہے تو اس کا وہ مقابلہ کرتا ہے، تو بہت زیادہ جد و جہد اسے کرنی پڑتی ہے، اسی وجہ سے اس کے ہر چھوٹے سے چھوٹے کام پر بھی اسے کیا دیا جاتا ہے؟ اجر دیا جاتا ہے۔ جی وفي قال حدثنا مقام قال اخبرني بوابنا ان جريج ان ابا سعيد اخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنه اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجعت من اخيك ثمرا وحدثنا محمد بن عبد قال حدثنا ابو بكر عن جريج عن جريج بن سمعان بن عبد الله رضي الله عنه وعنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحه فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا بما تاخذ ما لك بغير حق۔ یہ وضع الجوائح، جوائح یہ جمع ہے جائحۃ کی، اسی لیے آج کل یہ کورونا کے لیے بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، جائحۃ کورونا۔ تو جائحۃ کے معنی کیا آتے ہیں؟ الآفت، جائحہ کہتے ہیں آفت، عام آفت اور مصیبت کو۔ یہ الجوائح سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کھیتی کرے اور اس کی پوری محنت سے کھیت میں کوئی چیز آ جائے اور پھر اچانک اس میں کوئی کیڑا پڑ جائے یا آندھی طوفان آ جائے جس کی وجہ سے اس کی پوری کھیتی کیا ہو جائے؟ برباد ہو جائے، تو آفت میں وہ مبتلا ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اگر اس نے کسی کے ساتھ بٹائی کا معاملہ کیا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلامی اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی مصیبت کی صورت میں وہ اس آدمی کے ساتھ اس کی مصیبت میں شریک ہو، نہ یہ کہ اس سے زبردستی اپنی اس کے اس آفت کے باوجود اس سے اپنا حق کا مطالبہ کرتا رہے، جبکہ نقصان ہوا ہے تو دونوں کو نقصان اٹھانا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹیڑھی ڈھوپڑی کے، وہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی ہوا ہو، میں کچھ جانتا نہیں، مجھے تو میرا حق چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں ان روایات میں تعلیم دی ہے۔ جی ہاں۔ وفي قال حدثنا حسن بن الغني قال حدثنا معاذ بن جريج في هذا الاسناد مثله وفي قال حدثنا يحيى بن وقبيله وعلي بن جريج قالوا حدثنا اسماعيل بن جعفر عن محمد عن انس رضي الله عنه عن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تذهب، فقلنا لانس رضي الله عنه ما تذهب وتحمر وتصفر ارايت كيف اعوه الثمره بما تستحل مناخك. وفي قال حدثني ابو طاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك بن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه وعن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمره حتى تذهب. قالوا وما تذهب؟ قال تحمر. فقال اذا منع الله ثمرته بما تستحل مناخك. وفي قال اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں منع کیا، حضور نے فرمایا لو بعت من اخیک ثمرا، کہ اگر تو نے تیرے بھائی سے کسی ثمر کو، کسی پھل کو خریدا ہے، فاصابته جائحۃ، اور وہ کسی آفت میں مبتلا ہو جاوے، فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا، تو تیرے لیے اس کے پاس سے ذرہ برابر بھی کسی چیز کا مطالبہ کرنا درست نہیں۔ بما تاخذ على اخيك بغير حق، بغیر حق کے تو کس چیز کا مطالبہ کرے گا اپنے بھائی سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے کو چھوٹی سی بات ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی اس کے سلسلے میں متعدد روایتیں بیان کر کر ہمارے معاشرے کو، اسلامی معاشرے کو انتہائی عمدہ اخلاق کا حامل بنانے کی کیا کی ہے؟ کوشش کی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ مجھے جو کچھ بتلایا گیا ادیت الامانۃ ونصحت الامۃ، کہ میں نے امت کو نصیحت کا حق ادا کرنے کی کیا کی ہے؟ کوشش کی ہے۔ اور حضرات صحابہ نے کہا نصحت الامۃ وادیت الامانۃ، کہ حضور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے نصیحت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی،
اور آپ نے امت کو پیغام رسالت الہی کو پہنچانے میں ذرہ برابر بھی کوئی کوتاہی نہیں کی. تو حضور نے کہا فشہدو کہ گواہ رہنا تم اس چیز پر. پھر حضور نے کہا فلیبلغ الشاہد الغائب کہ تم میں کا حاضر تمہارے غائب کو یہ سارے کے سارے پیغامات کیا کرے پہنچائے. اور الحمدللہ امت 1500 سال سے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایک دوسرے کو سکھا کر ایک دوسرے کو بتا کر ایک دوسرے تک پیغام رسول کو پہنچانے کی کیا کر رہی ہے کوشش کر رہی ہے. جی ہاں. قال حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عمير عن انس رضي الله عنه وعن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا باذن الله عز وجل فمن يستحق احدكم على شيء. وفي قال حدثنا بشر حسن بن ابراهيم بن الله وعبد الله بن علي ولقد بشير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الاعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنه وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الذبائح. قال الله محدثنا عبد الرحمن بن مسلم حدثنا بهذا. جوارح کا مطلب کیا ہے کہ اس طرح سے آفت آئے تو آفت کی صورت میں کوئی کسی سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ آفت آسمانی سلطانی مصیبت ہے, اس میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں. جب کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے نقصان ہے تو سب کا نقصان ہے. اگر فائدہ ہوتا تو سب کا فائدہ ہوتا. اسی کو کہا جاتا ہے بے, کہ بھائی بے میں کبھی کسی کو نقصان ہوتا ہے اور کبھی کسی کو کیا ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے.